ہو کہ کوئی دہشت گرد ٹریول کرنے لگا ہے تو اس کو روکنے کے لیے اس کا نام بلیک لسٹ میں ڈالا جاتا ہے ایک قانونی طریقے سے. تو ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن کی تھی. لاہور ہائی کورٹ نے سننے کے بعد دونوں فریقین کو شہباز شریف صاحب کو 1 ٹائم پرمیشن الاؤ کیا, اور جس وقت جج صاحب نے یہ فیصلہ سنایا اس وقت ایف آئی اے کی 2 خواتین جو کہ ڈی ڈی لا ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر لا, وہاں موجود تھیں اور انہوں نے یہ پوری پروسیڈنگز کو وٹنس کیا. اور 1 ٹائم پرمیشن جو تھی وہ ای سی ایل پہ نام نہیں, بلیک لسٹ کے اوپر نام نہ ہونے کی درخواست کی تھی. وہ ارسپیکٹو آف اینی لسٹ 1 ٹائم پرمیشن کی اجازت لاہور ہائی کورٹ نے دی. اور لاہور ہائی کورٹ سے پہلے نیب شہباز شریف صاحب کے خلاف سپریم کورٹ گئی لاہور ہائی کورٹ کا چیلنج کرنے کے لیے فیصلہ, اور کہا وہاں استدعا کی کہ شہباز شریف صاحب کا نام ای سی ایل پر ڈالا جائے. لیکن سپریم کورٹ نے بھی مسترد کی نیب کی وہ اپیل. اس کے بعد کل جب فیصلہ کیا لاہور ہائی کورٹ نے 1 ٹائم پرمیشن کا, اس کے بعد کرائے کے ترجمان بیٹھ گئے ٹیلی ویژن پہ اور انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی نہ صرف کنٹمپٹ کی بلکہ اس کی تصحیح کی, اور ٹاک شوز کے اوپر اور میڈیا پر بیٹھ کر کہا کہ ہم ہر قانونی حربہ استعمال کریں گے عدالت کے اس فیصلے کے خلاف. اور شہزاد اکبر صاحب اور کرائے کے ترجمان فواد چودھری صاحب عمران صاحب کے حکم کے اوپر, کیونکہ شہزاد اکبر صاحب کو عمران صاحب نے کمیشن خوری اور ٹاؤٹ بنانے کے لیے تو رکھا ہی ہوا ہے, لیکن سیاسی مخالفین سے سیاسی انتقام لینے کے لیے بھی ان کی ایک خاص ذمہ داری ہے. اور کل جب رات کو ہم ایئرپورٹ پہنچے وہاں شہباز شریف صاحب کو روکا گیا یہ کہہ کر کہ ہمارا سسٹم اپ ڈیٹڈ نہیں ہوا, جبکہ ایف آئی اے کی دونوں خواتین ڈپٹی ڈائریکٹر لا وہاں موجود تھیں. ہم نے کہا آپ ریزن لکھ دیں. پہلے انہوں نے ریزن لکھنے سے انکار کیا, صرف یہ لکھا آف لوڈڈ. اس کے بعد جب ہم لوگوں نے ان کو انسسٹ کیا کہ آپ اس کے اوپر ریزن لکھیں تو انہوں نے ریزن لکھا کہ پرسن ناٹ ان لسٹ, ایک لسٹ ہے جس کا نوٹ پیڈ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے اور جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو روکا گیا ہے. اس کے بعد آج ہم یہاں ایف آئی اے کے دفتر آئے ہیں کہ اگر آپ کا سسٹم اپ ڈیٹڈ نہیں ہے تو چلے ہم جا کر آپ کا سسٹم اپ ڈیٹڈ کروا دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں سسٹم کا نہیں ہے, کیونکہ اداروں کو اور سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے. جو سسٹم جس نے اپ ڈیٹ کرنی ہے, جو کورٹ کا آرڈر ہے, اس کی روشنی میں وہ سسٹم شہزاد اکبر نے عمران صاحب کے حکم کے اوپر یرغمال بنایا ہوا ہے. اور یہ اس موقف کی بھی تائید کرتا ہے جو بشیر میمن نے کہا تھا. بشیر میمن نے کہا کہ یہ ایف آئی اے کو استعمال کرنا چاہتے تھے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے کیسز بنا کر, منی لانڈرنگ کے کیسز بنا کر, اور آج وہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے ایف آئی اے کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اور ایف آئی اے کو کہ سسٹم کو, یا ایف آئی اے کے افسران ہو, یا ایف آئی اے کا ایئرپورٹ کا عملہ ہو, یا وہ تمام دستاویز ہو, اس کو عمران خان نے یرغمال بنایا ہوا ہے. یہی بشیر میمن کہہ رہے ہیں اور یہی 2.5 سال سے اپوزیشن کہہ رہی ہے, اور یہ اس موقف کی تائید کرتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے افسران کو بلایا ہے اور اس سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق اس لیے نہیں ہے کہ ہر دفتر کا ہیڈ آفس وزیر اعظم ہاؤس کو بنایا ہوا ہے. یہاں آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی عوام کو ملے نہ ملے, یا مہنگی ملے, یا اس پہ ڈاکہ ڈل جائے, کوئی سروکار نہیں عمران خان کو. سروکار صرف یہ ہے کہ شہباز شریف کتنے بجے اٹھتا ہے, جیل میں اس کو کیا کھانے کو ملتا ہے, جیل میں اس کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. سارا سروکار سیاسی مخالفین اور بالخصوص شہباز شریف کے اوپر ہے. ساری توجہ, ساری ترجیحات شہباز شریف سے شروع ہو کر شہباز شریف پر ختم ہوتی ہیں اور سیاسی مخالفین کے اوپر. اور میں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے, عدالت میں 1 ٹائم پرمیشن الاؤ کیا گیا ہے, اور جس فلائٹ سے انہوں نے
ون ٹائم کے لیے ٹریول کرنا تھا وہ بھی درج ہے. دونوں FIA کی افسران کے نام بھی درج ہیں, ان کی ڈیزگنیشن بھی درج ہے. اور اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ عدالت کے اوپر ایک عدالت بنائی ہوئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہر ادارے کے اوپر ایک ادارہ بنا کر اس ادارے کو یرغمال کیا ہوا ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ 2.5 سال ہو گئے. یہ گفتگو کنٹینر سے شروع ہوئی اور آج اس کو 2.5 سال مکمل ہونے والے ہیں. کاغذ لہرا لہرا کے سیاسی مخالفین کا میڈیا ٹرائل کیا گیا. کاغذ لہرا لہرا کے NRO کا الزام لگایا گیا. کاغذ لہرا کر یوں کاغذ لہراتے تھے سرکاری خرچوں پہ یہی شہزاد اکبر عمران خان کے حکم پر, لیکن ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. چاہے وہ آشیانہ ہو, چاہے وہ گنگا نالا ہو, چاہے وہ صاف پانی ہو, چاہے وہ ایسڈ بیونڈ مینز ہو, ملتان میٹرو ہو, لاہور میٹرو ہو, جو الزام لگایا, یہاں تک کہ ڈیفڈ کو متنازع بنایا اور ڈیلی میل میں پلانٹ کرائی سٹوری ڈیوڈ روز کے ذریعے اس کو پاکستان بلا کر اس کو ریکارڈ کا ایکسس دے کر جب وہاں بھی کچھ نہیں ملا تو باہر جا کے سٹوری پلانٹ کرائی. اور جب کچھ نہیں ملا تو آج اپنے اختیارات کو استعمال کر کے آج عدالت کے فیصلوں کو کی دھچکیاں اڑا کے, کیوں؟ وہ اس لیے کہ غصہ اس بات کا ہے کہ جو جھوٹے الزامات لگائے, جو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا, جو سیاسی مخالفین کو بدترین پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, جب میرٹ کے اوپر بیلز ہوئی, جب سپریم کورٹ نے یہ آرڈر لکھا کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے سیاسی مخالفین کے خلاف اور یہ نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مخالفین کے خلاف, اور جب شہباز شریف صاحب کا بیل آرڈر ایسڈ بیونڈ مینز کا آیا, پوری کی پوری حکومت کانپ گئی. عمران خان بشمول کرائے کے ترجمان اور تمام کرائے کے وزراء, ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اب ہمارے بیانیے کا, جھوٹے بیانیے کا کیا ہوگا. اور اس وجہ سے, اس انتقام کی وجہ سے, ان کرائے کے ترجمان کے جھوٹے بیانات کی وجہ سے اور عمران خان کا وہ بیانیہ جو دفن ہو گیا, کیونکہ یہ آخری کیس تھا شہباز شریف کے خلاف, اس کے بعد کوئی کیس موجود نہیں ہے. شہباز شریف صاحب تمام کیسز کے اوپر میرٹ پر بیل ہو چکی ہے ان کی, اور یہ سرین غنڈہ گردی ہے عدالت کے فیصلے کے خلاف. یہ غنڈہ گردی ہے جو اداروں کو استعمال کر کے, اپنے اختیارات کو استعمال کر کے سیاسی مخالفین اور شہباز شریف صاحب کے خلاف کی جا رہی ہے. لیکن اس سے مسلم لیگ نون کو کوئی فرق نہیں پڑتا, جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ سزائے موت کی چکیوں میں اور جیل میں رہ کر آتے ہیں, وہ آپ کے ان ہوچے کنڈوں سے ڈرتے نہیں ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مسلم لیگ نون کے کارکن کو, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سوائے سیاسی مخالفین کے خلاف سیاسی انتقام کے اور کچھ نہیں ہے. اور اس کے اوپر آج میں آپ کے توسط سے, یہ جو غصے کی وجہ ہے نا عمران صاحب کے, یہ جو غصے کی وجہ ہے کیونکہ آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوروں کو تو ہاتھ نہیں لگانا, ان کو NRO دینا ہے. اپنے دوستوں کو اس طرح ECL سے نکالنا, وہاں بیٹھ کے دھرنا دینا ایئرپورٹ کے اوپر کہ نکالا جائے میرے لاڈلے کو, ورنہ میں ٹریول نہیں کروں گا. اس وقت پورے کی پوری انٹیریئر منسٹری کو یرغمال بنایا, پوری FIA کو یرغمال بنایا, اور آج شہباز شریف کے خلاف بھی پوری کی پوری انٹیریئر منسٹری کو عمران خان نے یرغمال بنایا ہوا ہے, اور ٹاؤٹ اور کمیشن خور شہزاد اکبر کے ذریعے یہ فیصلہ امپلیمنٹ کرایا جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے. آج جب انہوں نے یہ حرکت کی تو شہباز شریف صاحب کا وہ تفصیلی تحریری فیصلہ آیا ہے, جن تین ممبر بینچ نے جب شہباز شریف صاحب کو بیل دی اور اس سے پہلے سرفراز ڈوگر صاحب نے بیل دی, اس کا آج تحریری فیصلہ ڈیٹیلڈ آیا ہے. میں چیلنج کرتی ہوں شہزاد اکبر کو, جو کاغذوں کے اوپر خاکے بنا کر دکھاتا ہے کرپشن کے, جو تصویریں لگا لگا کر میڈیا ٹرائل کرتا ہے, میں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ تحریری فیصلے کو ٹی وی پر آ کر پڑھیں
तहरीरी फैसले के ऊपर प्रेस टॉक करें, तहरीरी फैसले को खुद पीआईडी में बैठकर पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं। और वो फैसला क्या कहता है? पहली बात कि वो सरफराज डोगर साहब के फैसले को अपहोल्ड करता है, जिसका मतलब है कि 4 जजेस ने शहबाज शरीफ के हक में फैसला दिया और जो बेल है वो 4 जजेस के ऑर्डर पे आई। और उस फैसले के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये मसला ECL का नहीं है, ये मसला ब्लैक लिस्ट का नहीं है, ये मसला PNIL जो लिस्ट बनाई गई है उसका नहीं है। असल मसला ये है कि जो अदालतों के फैसले मेरिट पर आ रहे हैं, जो इनकी इल्जाम तराशी को, इनके मीडिया ट्रायल्स को, क्योंकि कागज तो लहराए जाते हैं PID में, लेकिन सबूत पेश करने होते हैं अदालतों में, जहां से ये नैब कोर्ट से भागे, लाहौर हाई कोर्ट से भागे, सुप्रीम कोर्ट से भागे। और आज फैसले में लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला पंजाब ऑफिस होल्ड करते हुए करप्शन का एक भेला या मिस यूज ऑफ अथॉरिटी या उस ओहदे का इस्तेमाल नहीं किया जिससे उनके खानदान को फायदा पहुंचे। करप्शन की डेफिनेशन लिखी है फैसले के अंदर, और उस करप्शन की डेफिनेशन को फिर जो इल्जामात लगाए हैं नैब ने, उसके साथ कंपेयर करते हुए ये लिखा गया है कि किसी किस्म की मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, किसी किस्म का इख्तियारात का इस्तेमाल और किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं होती जब वो वजीर आला पंजाब थे। 28/9/2020 को शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया गया और लिखा हुआ है फैसले में कि नैब ने कोई इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग अरेस्ट कंडक्ट ही नहीं की शहबाज शरीफ के सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर। ये इस फैसले में दर्ज है। शहजाद अकबर साहब इमरान साहब के हुक्म के ऊपर इल्जामात लगाते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाते रहे, कल तक कागजों के ऊपर खाके पेश करते रहे, लेकिन इस अदालती फैसले में लिखा है कि 28 सितंबर 2020 को शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया और नैब ने कोई इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग अरेस्ट कंडक्ट ही नहीं की सोर्सेस ऑफ इनकम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 110 गवाहान को पेश किया गया, 58 वॉल्यूम्स बनाए गए रेफरेंस के शहबाज शरीफ के खिलाफ। 1 रुपए की करप्शन रेफरेंस के अंदर शहबाज शरीफ के नाम के साथ मंसूब नहीं की गई। 110 गवाहान में से एक गवाह ने भी शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही नहीं दी। उसके बाद यह भी लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ ने किसी किस्म का इख्तियार और ऑफिस को इस्तेमाल नहीं किया जो उनके असासे डिक्लेयर्ड हैं, जो उनके असासे FBR में उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किए हुए हैं, और उन्होंने किसी किस्म की करप्शन करते हुए उन असासों को नहीं बनाया। किसी किस्म का बेनामी, ये जो बेनामी यूं कागज लहराते थे, इस फैसले में लिखा हुआ है कि कुछ साबित नहीं होता कि शहबाज शरीफ ने बेनामी को इस्तेमाल करके अपने असासों के अंदर इजाफा किया हो। ये इस फैसले का तहरीरी हुक्म जो डिटेल है। और किसी किस्म का किक बैक, ये इस फैसले में लिखा है, किसी किस्म का किक बैक, किसी किस्म की करप्शन और किसी किस्म का सबूत कि शहबाज शरीफ ने किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग की हो, इस फैसले में उन्होंने लिखा है कि मौजूद नहीं है। उसके बाद कोई अकाउंट में पैसा, किसी अकाउंट में पैसा, ये जो टीटी करते हैं ना, इसका फैसले में तहरीरी लिखा हुआ है, किसी किस्म की टीटी शहबाज शरीफ के ना अकाउंट में और ना किसी किस्म की टीटी से शहबाज शरीफ ने अपने असासों में इजाफा किया है। ये इस फैसले के अंदर दर्ज है। शहजाद अकबर साहब और इमरान साहब, और किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिलता कि शहबाज शरीफ ने करप्शन के जरिए असासों में इजाफा किया हो। और लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, नो इन्वेस्टिगेशन वॉज कंडक्टेड to dig out the source of income and NAB has half-heartedly pursued the case। और ये half-heartedly फैसले में दर्ज किया है 3 जजेस ने कि ये नहीं हो सकता कि half-heartedly आप रेफरेंस बनाएं, किसी को अरेस्ट करें 7 से 8 महीने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नैब की कि अगर उन्होंने अरेस्ट किया है तो वो सबूतों के साथ, इन्वेस्टिगेशन के साथ उसको पेश करें।
یہ ہے اصل وجہ شہباز شریف کو ٹریول کیوں نہیں کرنے دیا گیا. اور جیسے میں نے پہلے کہا, میں چیلنج کرتی ہوں عمران خان کو, لگاتے ہیں نا نعرے کھڑے ہو کر NRO نہیں دوں گا, میں شہزاد اکبر کو چیلنج کرتی ہوں کہ اس فیصلے کو, جو تحریری فیصلہ آیا ہے شہباز شریف کا, جو 3 ججز نے ایک تو اپ ہولڈ کیا ہے فیصلہ سرفراز ڈوگر صاحب کا, اور یہ فیصلہ میں چیلنج کرتی ہوں پاکستان کی عوام کو پڑھ کر سنایا جائے. میڈیا سے بھی میں درخواست کروں گی کہ جس وقت یہ PID میں بیٹھ کر 2-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے ہیں, جب عمران خان جو خود آٹا چینی بجلی گیس دوائی چور ہے, 23 فورن فنڈنگ منی لانڈرنگ کا جواب دینا ہے, جس نے جو مالم جبہ میں مفرور ہے, جو BRT پشاور میں مفرور ہے, جو آٹا کمیشن میں مفرور ہے, جو چینی کمیشن میں مفرور ہے, جس کو قانون ہاتھ نہیں لگا سکتا, جب وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے نا طاقتور کو قانون نہیں پکڑ سکتا, بالکل ٹھیک کہتا ہے, کیونکہ ہماری طرف 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو پکڑا, اور جس نے خود درخواست دی سپریم کورٹ کو کہ احتساب کیا جائے, جس کو ارشد ملک صاحب اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے, اب وہ فوت ہو گئے, میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتی. جب سرینا میں کاغذوں کے اندر فیصلے آئے, جب عوام کو ڈیم کے اوپر ڈیم فول بنایا گیا, اس وقت 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش ہوئی. اس کے بعد شہباز شریف, اس کے بعد مسلم لیگ نون کا ہر وہ لیڈر جس سے یہ خوف زدہ تھے, ان کو جیلوں میں ڈالا. اب آج کھڑے ہو کر عوام کے سامنے اس فیصلوں کو پڑھیں, چاہے وہ فیصلہ شاہد حقان عباسی کا ہو, سعد رفیق کا ہو, سلمان رفیق کا ہو, مفتاح اسماعیل کا ہو, رانا ثناء اللہ کا ہو, شہباز شریف کا ہو, آج پڑھیں عوام کے سامنے آج فیصلہ آیا ہے. اور میں میڈیا سے جیسے درخواست کر رہی تھی کہ آپ کو جو فیصلہ ہے اس کو پبلک کریں, اپنی سکرینز کے ذریعے. اگر 2 گھنٹے کی پریس ٹاک چل سکتی ہے ان الزامات کے اوپر مبنی, جب کھڑے ہو کر ملک کا وزیر اعظم الزام لگاتا ہے, جب اس کا مشیر ٹاؤٹ اور کمیشن خور خاکے بنا بنا کر جھوٹے الزامات لگاتا ہے, جب وہ لائیو چلتی ہے 2-2 گھنٹے, تو آج اس فیصلے کو پبلک کریں اور بتائیں پاکستان کی عوام کو کہ ان کی چھوٹے ذہنیت رکھنے والوں کی کیا اصلیت ہے اور کیا ان کی اوقات اور گھٹیا پن ہے. اور آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں FIA کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ایک کورٹ آرڈر آ چکا ہے جس کے اوپر 1 ٹائم پرمیشن مل چکی ہے, کسی قسم کا کوئی اس میں ابہام نہیں ہے. آپ کا جو سسٹم RTS آج تک اپڈیٹ نہ ہوا, آپ کا جو سسٹم جس میں ڈیلے آ رہا ہے, کورٹ آرڈر کے مطابق اس کو اپڈیٹ کریں اور ان کی باتوں میں نہ آئیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ کی سزا 6 مہینے ہوتی ہے, اور اگر آپ نے عدالت کے فیصلے کی حکم عدولی کی, کنٹیمپٹ کی, اوپن کنٹیمپٹ کی ان کے کہنے پر, تو آپ کنٹیمپٹ میں ہم مشاورت کر رہے ہیں وکلا کے ساتھ کہ ہم اپلیکیشن دیں گے اور آپ کو اس میں طلب کیا جائے گا. ان کے پیچھے مت کھڑی ہوئیے گا, یہ آپ سے امپلیمنٹ کراتے ہیں غیر قانونی آرڈر, لیکن پھر تصدیق بھی آپ کی ہوتی ہے, تصدیق بھی اداروں کی ہوتی ہے, اور اداروں کو یرغمال بنا کر سیاسی انتقام کا جو عمل ہے اور جو پیٹرن ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے, اور اس میں ادارے بہت امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں بات اتنی ہے جی, میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ نہ بلیک لسٹ کا معاملہ ہے, نہ ECL کا معاملہ ہے, یہ PNIL لسٹ ہے. یہ اختراع ہے عمران خان کے دماغ کی, میں نے شروع یہیں سے کیا ہے, اور یہ وہ اصلیت بتاتا ہے اس شخص کی جو صرف حسد, بغض اور سیاسی انتقام میں جھلس رہا ہے. اور شہباز شریف صاحب کی جو آپ نے بات کی, ہم آج آئے تھے یہاں FIA کو بتانے کہ آپ اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کریں, اور جیسے ہی عدالت کے اندر عدالتیں کھلیں گی تو ہم اپلیکیشن بھی دیں گے, اور جو بھی ہماری قانونی طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق ہم چلیں گے. جی, ہم شہباز شریف صاحب کا جو چیک اپ تھا وہ ڈیو تھا, اور اسی وجہ سے انہوں نے جانا بھی تھا اور پھر جلد واپس بھی آنا تھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا کانڈکٹ, اور عدالت نے جو ان کو 1 ٹائم پرمیشن بھی دی ہے وہ اس بیس پر دی ہے کہ جو ان کا کانڈکٹ ہے, ان کا کانڈکٹ
آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری سے مفروری نہیں تھا جو اس حکومت کا ہے، جو اس وزیر اعظم کا ہے، جو اس کے ٹاؤٹس اور کمیشن خوروں کا ہے۔ شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے بہتر ہے عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے، شہزاد اکبر کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے، ان تمام آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوروں کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے، کیونکہ بھاگنے والے یہ ہیں۔ اب جواب طلبی اب ان کی ہونی ہے، احتساب اب ان کا ہونا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو میاں نواز شریف سے لے کر شہباز شریف سے لے کر ان کے بچوں سے لے کر شریف خاندان سے لے کر پوری کی پوری جماعت کی قیادت احتساب کے عمل سے گزر چکی ہے۔ اس لیے جب یہ این آر او کی بات کرتا ہے پاگل پن کا دورہ لگتا ہے ان کو پڑ گیا ہے، ان کی ذہنی کیفیت کے اوپر شک ہوتا ہے۔ آپ احتساب آٹا